بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معترض کا اعتراض یہ ہے کہ مجھے عہد الست یاد کیوں نہیں آ رہا۔ عہد الست سے مراد یہ ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں پر انسان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور انسان نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا، لہٰذا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، یہ اعتراض ہے۔ اس میں معترض سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ معترض نے اپنے دماغ میں یہ بات فرض کر لی ہے کہ جو بات ہمیں یاد نہیں ہے لہٰذا وہ واقع ہی نہیں ہوئی۔ یہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آئی ہوتی ہیں لیکن ہمیں بھول جاتی ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ تو کسی بات کا یاد نہ رہنا، ذہن میں شعور میں باقی نہ رہنا، اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات ہوئی ہی نہیں۔ لہذا یہاں پر جو معترض کو یعنی جو اس نے دلیل بنائی ہے وہ انتہائی بھوگس قسم کی دلیل ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو چیز انسان کو یاد نہ ہو لہذا وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بھول جاتی ہے، جو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن وہ واقع میں وہ چیزیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ قاعدہ معترض کا بالکل غلط ہے۔ معترض سے یہ سوال کیا جائے کہ تم جس دن پیدا ہوئے تھے کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ گرمی تھی یا سردی تھی، اس وقت موسم کیسا تھا، تمہیں دنیا میں آ کے سب سے پہلے کیسے لگا، تمہیں کیا فیل ہوتا تھا، کیا محسوس ہوتا تھا، کیا یہ تمہیں یاد ہے؟ ماں کی گود کے ابتدائی ایام کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ یقیناً یاد نہیں ہوں گے۔ تو یاد نہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یاد نہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اسی عمر میں تھے، آپ چھوٹے تھے ہی نہیں، اسی طرح آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی بچپن کی زندگی کے بہت سارے واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن وہ بڑے ہونے کے بعد اب ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعات پیش ہی نہیں آئے، وہ واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اعتراض غلط ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالکل واضح ہے۔ اگر عہد الست کی ساری تفصیل ہر انسان کو یاد ہوتی تو ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہوتا؟ پھر ایمان بالغیب تو نہ ہوتا نا۔ دنیا دارالامتحان ہے، پھر یہ امتحان تو نہ ہوتا، آزمائش تو نہ ہوتی۔ دنیا دارالامتحان ہے اور اس لیے انسان کو فطرت، عقل، وحی اور انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے لیے ان کا وجود فرمایا کہ انبیاء آتے رہے اور ان کو راہ ہدایت پر لگاتے رہے، انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی، غیب کی خبریں بتائی جاتی رہی۔ لہٰذا یاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایک بات آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس بات کا سرے سے ہی انکار کر دیں گے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ذوق اور ایسے تیز قسم کے، گندے قسم کے دماغ میں آنے والی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔